بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب حسامی کا 26واں سبق ہے اور وہی وجوہ فاسدہ چل رہے ہیں جو امام شافعی رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں ان سے، اور احناف ان استدلالات کو باطل سمجھتے ہیں. تو یہاں ماتن رحمہ اللہ امام شافعی نے جو اصول ذکر کیے تھے اب ان کا جواب دے رہے ہیں. پہلے آپ عبارت کو دیکھیں، پھر ترجمہ اور پھر ضروری باتیں آپ کو بتائی جائیں گی. وَإِنَّا نَقُولُ بِأَنَّ أَقْصَى دَرَجَاتِ الْوَصْفِ إِذَا كَانَ مُؤَثِّرًا أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ. اور ہم کہتے ہیں کہ وصف کے درجات میں اعلیٰ درجہ جب کہ وہ مؤثر ہو یہ ہے کہ وہ حکم کے لیے علت ہو. کما فی قولہ تعالی الزانی والسارق، یعنی الزانی والزانیۃ والی آیت اور السارق والسارقۃ والی آیت. ولا اثر للعلت فی النفی بلا خلاف، اور علت کا کوئی اثر نہیں ہے نفی میں بغیر کسی اختلاف کے. یہ پہلے متن ہوا. اب آپ تمہیدی طور پر یہ بات سمجھنا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ آپ سمجھنا 5 مقدمات سے مرکب ہے. پہلا مقدمہ یہ کہ انہوں نے وصف کو شرط کے ساتھ لاحق کیا. دوسرا مقدمہ یہ کہ تعلیق بشرط معنی حکم ہے، معنی سبب نہیں. تیسرا مقدمہ یہ کہ طلاق اور اطاق کو ملک پر معلق کرنا باطل ہے. چوتھا مقدمہ یہ کہ کفارہ مالی قبل الحنس جائز ہے. پانچواں مقدمہ امام شافعی نے واجب مالی اور واجب بدنی میں فرق کیا ہے. ہمارے نزدیک چونکہ یہ 5 مقدمات باطل ہیں تو آگے مصنف رحمہ اللہ ترتیب سے ان میں سے ہر ایک کی تردید کریں گے. اس لیے آپ پہلے مقدمہ وَإِنَّا نَقُولُ سے پہلے مقدمہ کی تردید ذکر کر رہے ہیں. اور اس کا خلاصہ یوں آپ سمجھیں کہ مصنف رحمہ اللہ شوافع کو خطاب کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے وصف کو شرط کا درجہ دیا اور یوں کہا کہ جیسے شرط کے انتفاع سے حکم کا انتفاع ہوتا ہے ایسے ہی وصف کے انتفاع سے بھی حکم کا انتفاع ہوگا. تو وصف کو مطلق شرط کا درجہ دے دینا درست نہیں ہے، کیونکہ وصف 3 طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1، کبھی وصف اتفاقی ہوتا ہے جس کا وجود و عدم، جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ. اب اس آیت میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس منکوحہ کی پہلے شوہر سے ایک بیٹی ہے، تو اگر شوہر نے منکوحہ سے دخول کیا ہے تو یہ بیٹی مرد پر حرام ہوگی چاہے اس کی پرورش میں ہو یا نہ ہو. تو معلوم ہوا کہ فی حجورکم یہ وصف اتفاقی اور وصف عادی ہے، یعنی لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ربائب کو ان کی ماں کے ساتھ رکھتے ہیں. تو یہاں ماں کی پرورش میں ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں. پرورش میں ہونے پر جواز کا مدار نہیں، جواز کا مدار دخول اور عدم دخول پر ہے. نمبر 2، وصف کبھی شرط کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے قرآن کی آیت من فتیاتکم المؤمنات جس سے آپ نے استدلال کیا ہے. نمبر 3، وصف کبھی علت کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ وصف کا اعلیٰ درجہ ہے. یہ تیسرا جو مطلب ہے قسم وصف کی بتلا رہے ہیں. ماتن اسی کو احناف کا مسلک قرار دے کر جواب بھی یہی دے رہے ہیں کہ تیسرا کیا ہے، وصف کبھی علت کے معنی میں ہوتا ہے اور وصف کا اعلیٰ درجہ ہے. جیسے الزانیۃ والزانی فاجلدوا اور جیسے السارق والسارقۃ فاقطعوا میں وصف زنا اور وصف سرقہ وجوب حد اور قطع ید میں مؤثر ہے، کیونکہ حکم یعنی وجوب جلد اور قطع ید اسم مشتق یعنی زانی اور سارق پر مرتب ہے. اور حکم جب اسم مشتق پر مرتب ہو تو اسم مشتق کا ماخذ اور مصدر اس حکم کی علت ہوتا ہے.
یہ بات متفقہ ہے کہ جب تک حکم کا علت کے ساتھ اختصاص نہ ہو تو علت کا انتفاع حکم کے انتفاع کو مستلزم نہیں ہے، یعنی علت نہ ہونے سے حکم بھی نہ ہو یہ لازم نہیں آتا، کیونکہ ایک حکم کی متعدد علتیں ہو سکتی ہیں، لہذا ایک علت اگر نہ رہی تو دوسری علت سے حکم ثابت ہوگا۔ تو جب وصف کے اعلیٰ درجے میں وصف کے عدم سے حکم کا عدم نہیں ہوتا ہے تو جو ادنا اور اوسط درجہ ہے اس میں وصف کے عدم سے حکم کا عدم کیسے ہوگا؟ لہذا وصف کو مطلقاً شرط کے ساتھ لاحق کرنا صحیح نہیں ہے۔ آگے متن میں فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ شَرْطًا فَالشَّرْطُ دَاخِلٌ عَلَى السَّبَبِ دُونَ الْحُكْمِ، اور اگر وصف شرط ہو تو شرط سبب پر داخل ہوتی ہے نہ کہ حکم پر۔ فَمَنَعَهُ مِنْ اِتِّصَالِهِ بِمَحَلِّهِ وَبِدُونِ الْاِتِّصَالِ بِالْمَحَلِّ لَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا، کہنا یہ چاہتے ہیں پس وہ شرط سبب کو روک دے گی سبب کو اس کے محل میں متصل ہونے سے، اور محل میں اتصال کے بغیر وہ سبب منعقد نہیں ہوگا۔ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُطَلِّقُ فَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالشَّرْطِ لَا يَحْنُسُ مَا لَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ، اور اسی وجہ سے اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ طلاق نہیں دے گا تو پھر طلاق کو شرط پر معلق کیا تو وہ حانش نہیں ہوگا جب تک کہ شرط نہ پائی جائے۔ یہاں سے ماتن رحمہ اللہ امام شافعی کی دوسرے مقدمہ کی تردید کر رہے ہیں، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ وصف شرط کے ساتھ لاحق ہے تو ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ وصف کا عدم حکم کے عدم پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ جب شرط کا عدم حکم کے عدم پر دلالت نہیں کرتا تو وصف کا عدم تو حکم کے عدم پر بدرجہ اولا دلالت نہیں کرے گا۔ اب رہی یہ بات کہ شرط کا عدم حکم کے عدم پر کیوں دلالت نہیں کرتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرط ان دخلت الدارا یہ سبب پر یعنی انت طالقن پر داخل ہو رہی ہے نہ کہ حکم پر، کیونکہ حکم تو وقوع طلاق ہے جو یہاں مذکور ہی نہیں ہے۔ لہذا جب شرط سبب پر داخل ہوئی تو شرط کے عدم سے سبب کا عدم ہوا، یعنی شرط نہیں پائی گئی تو سبب منعقد نہیں ہوا، اور جب سبب منعقد نہیں ہوا تو حکم نہیں پایا گیا۔ تو حکم کا عدم سبب کے عدم سے ہوا نہ کہ شرط کے عدم سے۔ معلوم ہوا کہ شرط کے نہ ہونے سے حکم کا نہ ہونا حکم بھی نہیں ہوتا، پس تعلیق بھی شرط معنی حکم ہے اور اس کا بطلان ثابت ہو گیا، اور عدم شرط سے عدم سبب ہوا، یعنی شرط کی وجہ سے سبب کا انعقاد نہیں ہوا، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تعلیق بھی شرط معنی سبب ہے نہ کہ معنی حکم، جیسے کہ احناف کا مسلک ہے۔ اب تھوڑی سی اس کو وضاحت سے یوں سمجھنا کہ اگر کسی نے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، اس میں دخول دار شرط ہے، ان دخلت الدار یہ گھر میں داخل ہونا شرط ہے، انت طالقن سبب ہے، تو یہ جو سبب انت طالقن ہے اس کو شرط ان دخلت الدار پر معلق کیا ہے۔ اگر یہ سبب کو شرط پر معلق نہ کرتا اور صرف انت طالقن کہتا تو فوراً سبب منعقد ہو کر طلاق واقع ہو جاتی، لیکن جب اس نے شرط کے ساتھ معلق کر دیا تو شرط جو ان دخلت الدار ہے اس نے سبب انت طالقن کو اس کے محل میں متصل ہونے سے روک دیا، اور اس کا محل عورت ہے، اور سبب انت طالقن جب اپنے محل عورت سے متصل نہیں ہوا اور محل پر واقع نہیں ہوا تو یہ سبب ہی نہیں بنا، تو ایسا ہو گیا کہ شرط کے پائے جانے سے پہلے انت طالقن سبب بنا ہی نہیں، اور جب انت طالقن سبب نہیں بنا تو حکم بھی واقع نہ ہوگا، تو حکم کا عدم سبب کے عدم کی وجہ سے ہوا نہ کہ شرط کے عدم کی وجہ سے۔ مصنف رحمہ اللہ ایک مسئلہ بیان کر کے احناف کی قول کے تعلیق معنی سبب ہے نہ کہ معنی حکم اس کی تائید کر رہے ہیں، اور امام شافعی پر الزام عائد کر رہے ہیں، اور مسئلہ بھی اتفاقی ہے، اجماعی ہے کہ حضرت والا آپ کے نزدیک تو تعلیق معنی حکم ہے نہ کہ معنی سبب، یعنی سبب تو موجود ہے مگر حکم شرط کی وجہ سے نہیں پایا جا رہا، تو اس مسئلے میں آپ کیا کہیں گے؟
اگر کسی نے قسم کھائی واللہ لا اطلق امراتی، یعنی مطلب ہے کسی آدمی نے یوں قسم کھایا اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا، پھر اس نے تعلیقاً طلاق دی، یعنی یوں کہا ان دخلت الدار فانت طالقن، اس میں انت طالقن سبب ہے، ان دخلت الدار شرط ہے، اور وقوع طلاق حکم ہے۔ اب آپ کے قول کے مطابق تعلیق معنی حکم ہے نہ کہ معنی سبب، لہذا سبب یعنی انت طالقن منعقد ہوگی تو عورت پر طلاق پڑنی چاہیے، حالانکہ آپ بھی کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اور جب طلاق واقع نہیں ہوگی تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ تعلیق بشرط معنی سبب ہے نہ کہ معنی حکم، جیسے کہ احناف کا مسلک ہے۔ اگلے متن میں یہ فرماتے ہیں وَهَذَا بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّ الْخِيَارَ دَاخِلٌ عَلَى الْحُكْمِ دُونَ السَّبَبِ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ فَبَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَحْنُسُ، اور یہ بے میں خیار شرط کے خلاف ہے، اس لیے کہ خیار شرط داخل ہے حکم پر نہ کہ سبب پر، اور اسی وجہ سے اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ نہیں بیچے گا پھر اس نے خیار کی شرط کے ساتھ بیچا تو وہ شخص خانس ہو جائے گا۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ امام شافعی کے ایک استدلال کا جواب دے رہے ہیں۔ امام شافعی فرماتے تھے تعلیق بشرط معنی حکم ہے معنی سبب نہیں، جیسے دیکھیں اس مثال میں اگر کسی نے خیار شرط کے ساتھ بے کی تو بے منعقد ہو جاتی ہے مگر ملک کا نفاذ نہیں ہوتا ہے، تو خیار شرط بے کے حکم ملک پر داخل ہوتی ہے اور سبب یعنی بے پر داخل نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ شرط معنی حکم ہے نہ کہ معنی سبب۔ امام شافعی نے طلاق و عتاق کو بے پر قیاس کیا ہے۔ مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے جو کہا کہ خیار شرط حکم ملک سے معنی ہے نہ کہ سبب سے یعنی بے سے، مگر آپ کا ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، یہ قیاس مال فارق ہے، کیونکہ بے از قبیل اثبات ہے، اس میں مشتری کے لیے مبیع ثابت ہوتی ہے اور بائی کے لیے ملک ثمن ثابت ہوتا ہے، اور جو چیز از قبیل اثبات ہوتی ہے اس میں تعلیق سرے سے درست ہی نہیں ہے، کیونکہ تعلیق سے قمار جوئے کے معنی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ شرط پر معلق ہے تو پتہ نہیں شرط ہوگی یا نہیں، اگر شرط ہوگی تو بے ہوگی ورنہ نہ ہوگی، یہ تو جوا اور قمار ہے اور قمار تو حرام ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے و شرط سے منع کیا ہے۔ بس قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ بے میں خیار شرط جائز نہ ہو، مگر خیار شرط خلاف قیاس لوگوں کو غبن اور دھوکے سے بچانے کے لیے حدیث سے ثابت ہے، پس ضرورتاً اس کا ثبوت ہوا، لہذا یہ بقدر ضرورت ہی رہے گا، اور یہاں شرط کو حکم پر داخل ماننے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور سبب پر داخل ماننا امر زائد ہے، کیونکہ سبب پر داخل ماننے سے دو چیزوں کی نفی ہوگی، سبب کی بھی نفی ہوگی اور اس کے ضمن میں حکم کی بھی نفی، حالانکہ صرف حکم کی نفی سے کام چل جاتا ہے، لہذا اس کو حکم پر داخل مانا گیا تاکہ شرط کا اثر کم سے کم ظاہر ہو اور ضرورت بھی پوری ہو جائے۔